بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، اصلاح عقیدہ کے عنوان سے ہم نے سلسلے وار طویل گفتگو کی اور آپ نے سنی. آج کوشش ہے کہ اس کی آخری کڑی ہو. جنت پر ایمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے. جنت کو مانیں گے نہیں تو جنت ملے گی کیسے؟ مانیں گے تو ملے گی، پھر صرف ماننے سے بھی نہیں ملے گی، اس کے لیے کوشش بھی تو کریں گے. بالکل اسی طرح جس طرح عوام الناس میں ایک قصہ بڑا مشہور ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، کہ جب یوسف علیہ السلام بک رہے تھے اور انہیں سونے کے وزن کے برابر تولا جا رہا تھا، تو جو یوسف کے خریدار تھے وہ لائن بنا کر کھڑے ہو گئے کہ ہو سکتا ہے ہماری بھی قسمت میں یوسف آ جائے. تو ایک بوڑھی جو چرخہ کاٹتی تھی، چرخے کو نوجوان تو آج کل کے نہیں جانتے لیکن بڑے سارے جانتے ہیں کہ چرخہ کیا ہوتا ہے. تو وہ چرخہ جو کاٹتی تھی اس سے کچھ کاتا ہوا سوت دھاگے کی لچھی لے کر آئی. لوگوں نے پوچھا، اماں تو کیوں لائن لگی ہوئی ہے اور تیرے ہاتھ میں دھاگے کی لچھی ہے، غریب سی لگتی ہے. اس نے کہا، بیٹا میں یوسف کو خریدنے آئی ہوں. تو انہوں نے کہا، اماں تیرے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں. بولے یہ دھاگے کی لچھی ہے. بولے وہ تو سونے کی بھاؤ بک رہا ہے، تجھے اس لچھی سے کیا ملے گا؟ اس نے کہا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے یوسف مجھے نہیں ملے گا، لیکن خریداروں کی لسٹ میں نام تو آ جائے گا نا. تو یہی معاملہ ہے، ہمارے عمل کیسے بھی ہوں، جنت کی جستجو رکھیں کہ جنت کے لیے کوشش کرنے والوں کی لسٹ میں نام آ جائے. اگر اس لسٹ میں ہمارا نام آ گیا انشاءاللہ بیڑا پار. اور پھر اللہ رب العالمین سے مایوسی نہ رکھیں، امید رکھیں کہ وہ انشاءاللہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہم جب اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ اور ضرور جنت دے گا. اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہے. جیسا اللہ کے بارے میں بندہ گمان کرتا ہے اللہ کو ویسا پاتا ہے. اگر وہ پہلے سے ہی مایوس ہے، میں نے تو بخشا نہیں جانا،
میں نے تو دوزخ میں ہی جانا ہے، وہ جائے گا ہی دوزخ میں، اس لیے کہ اللہ کی رحمت پر اس کا یقین ہی نہیں، اس کو یہ یقین ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، کہ میری جو رحمت ہے وہ ہر چیز سے زیادہ وسیع، اور ایک حدیث میں آتا ہے میری رحمت اور میرے غضب دونوں میں آپس میں مناظرہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رحمت اور میرے غضب کے درمیان مناظرہ ہو گیا، بحث ہو گئی۔ غضب کہے میں بڑا ہوں، رحمت کہے نہیں میں بڑی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت بازی لے گئی، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ غضب سے جیت گئی، حالانکہ اللہ کی کوئی صفت محدود نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت والے وصف کو سب سے زیادہ بڑھا کے رکھا ہے۔ قرآن مجید نے یوں بھی کہا کہ اللہ رب العالمین بخشنے والا بھی ہے، ذو الرحمہ، اور رحمت والا بھی ہے، مہربان بھی ہے اور بخشنے والا بھی۔ لیکن قرآن مجید نے ہمیں ترغیب بھی دی، مواقع بھی بتائے۔ یہ جو آپ لاکھوں روپے لگا کے حج پہ چلے جاتے ہیں، یہ بھی گناہوں کو بخشوانے اور جنت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ عمرے پہ جاتے ہیں، آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، کماتے آپ ہیں، لیکن اس میں سے 2.5% آپ غریبوں کا حصہ نکال لیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ رب العالمین کا احسان ہوتا ہے کہ وہ یہ بندے کو توفیق دے۔ اور قرآن میں بڑی عجیب بات اللہ رب العالمین نے کی اور بڑے پیار سے کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو بندے کا کمال تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم ان کو دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی پیسہ میرا خرچ کرتے ہیں، اپنا نہیں خرچ کرتے، میرا پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور جنت بھی مجھ سے میری لے جاتے ہیں۔ کتنا حسین انداز ہے رب العالمین کے سمجھانے کا اور ہمیں رغبت دینے کا کہ میرے بندے میرا پیسہ خرچ کر، میرے پیسے سے حج تو کر، اور میرے ہی پیسے سے جو تو حج کرے گا بدلے میں تمہیں معاف کروں، میں تمہیں بخشش دوں گا، میں تمہیں جنت دوں گا، میں تمہیں دوزخ سے بچاؤں گا۔ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم انہیں دیتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ جنت جو اللہ رب العالمین نے آخرت میں 2 ٹھکانے رکھے ہیں، ایک ٹھکانے کا بیان آپ تفصیل سے سن چکے ہیں جسے جہنم کہتے ہیں، اور یہ جو دوسرا ٹھکانہ ہے اللہ رب العالمین نے خاص کر اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آدم سے کہے گا آدم اپنی اولاد میں سے جنتی اور دوزخی الگ الگ کر، تو آدم علیہ السلام پوچھے گا اللہ کس نسبت سے؟ تو اللہ کہے گا 1000 میں سے 1 جنت کے لیے نکالو اور 999 دوزخ کے لیے نکالو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سے یہ حدیث سنی ہے میرے دل میں 2 باتیں ہمیشہ سے چل رہی ہیں۔ جب سے یہ حدیث سنی ہے جب سے 2 باتیں چل رہی ہیں۔ وہ 2 باتیں کیا چل رہی ہیں کہ جب میں سوچتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید اتنا ہے، بخشش کی، اس کی رحمت کی، کہ میرا دل مجھے کہتا ہے
کہ وہ جو 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا وہ 1000 میں سے ایک تو ہوگا، وہ 1000 میں سے ایک تو ہوگا۔ اور پھر فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ کا ڈر اتنا ہے کہ میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو 1000 میں سے ایک جنت میں جائے وہ کوئی اور ہو اور میرا شمار 999 میں سے ہو۔ یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے رازدار صحابی تھے۔ آپ اکثر کوئی راز کی باتیں ہوتی تھی تو آپ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کرتے تھے، حالانکہ صحابی اور بھی تھے، حضرت عمر سے نہیں کرتے، ابو بکر صدیق سے نہیں کرتے، عثمان سے نہیں کرتے، اپنے داماد حضرت علی سے نہیں کرتے، حذیفہ سے کرتے۔ اور اس میں ناراض ہونے والی بات نہیں ہے کہ بعض دفعہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار اس نے میٹنگ میں مجھے نہیں بلایا، اس میں کوئی عیب والی بات، اللہ کے رسول نے ابو بکر کو نہیں بلایا، عمر کو نہیں بلایا، عثمان کو نہیں بلایا، علی کو نہیں بلایا، اور پھر صرف حذیفہ کو بلایا اور اس سے ایک راز کی بات کی اور ایک لسٹ اسے پکڑا دی۔ وہ راز کیا تھا؟ کیونکہ ہر بندے کے لیے نا، ہر فن کے لیے اللہ نے الگ بندے رکھے، بعض نیک ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، لیکن پیٹ کے بہت کچے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیٹ میں بات رہتی نہیں، ایسی گڑ گڑ ہوتی رہے گی جب تک وہ کسی کو بتائیں گے نہیں۔ اور بتائیں گے بھی کیسے؟ دیکھ تو میرا دوست ہے تو میں صرف تجھے بتا رہا ہوں، کسی اور کو بتائیو نہیں۔ اور یہی عورتیں کرتی ہیں، کسی بھی عورت کو آپ کوئی بات بتا دو، وہ دوسری سہیلی سے کہے گی دیکھ تو میری سہیلی ہے اور پکی بچپن کی میری دوست ہے، اس لیے میں تمہیں بتا رہی ہوں، کسی اور کو نہیں بتائی ہوں۔ شام کو آپ دیکھنا سارے محلے میں وہ بات پھیلی ہوئی، وہ اگلی عورت بھی جس کو بتائے گی یہی کہہ کر بتائے گا، مرد بھی جس کو بتائے گا یہی کہہ کر بتائے گا۔ محلے میں بعض لوگوں نے بعض کا نام ہی بی بی سی رکھا ہوا ہوتا ہے، یہ مشہور ہوتے ہیں کہ میاں آپ کو بات پھیلانی ہے نا، اس کو بتا دو، شام کو سارے محلے میں پھیلی ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ بی بی سی ہے، یہ ہر پوری خبر نشر کر دے گا، بلکہ کچھ مثالہ بھی ملا کے نشر کرے۔ اللہ کے رسول نے حذیفہ بن یمان کو جو راز کی بات کی وہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کے کچھ نام بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے کچھ نام بتائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام لکھوائے اور حذیفہ کے پاس رکھوا دیے کہ یہ لوگ منافق ہیں۔ صحابہ کو پتہ چلا، اب ان کو پتہ ہے کہ بھئی حذیفہ سے پوچھیں گے تو یہ بتائے گا ہی، کیونکہ یہ تو رسول اللہ کا رازدار ہے، اللہ کے رسول کے اعتماد کو تو یہ ٹھیس پہنچائے گا ہی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب کبھی جنازہ آتا تھا کسی کا تو ہم اس میں تلاش کیا کرتے تھے کہ حذیفہ ہے جنازے میں یا نہیں۔ اگر حذیفہ ہوتا تھا تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ منافق کا جنازہ نہیں ہے، اگر حذیفہ جنازے میں نہیں ہوتا تھا ہم اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ منافق کا جنازہ۔ حضرت عمر ایک دفعہ حذیفہ کے پاس آئے، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ حذیفہ کے پاس آئے، کہنے لگے حذیفہ میں تجھ سے یہ تو نہیں کہتا کہ وہ لسٹ مجھے دکھا تاکہ میں دیکھوں کون کون منافق ہے، یہ اللہ کے رسول کا راز ہے اور تو اس راز کا محافظ ہے، ہم تجھ سے یہ راز آؤٹ تو نہیں کرواتے، لیکن اتنا بتا دے کہ اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں، اس لسٹ میں کہیں میرا نام تو نہیں۔ اور یہ پوچھ کون رہا ہے؟ وہ بندہ پوچھ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کہا میرے بعد اگر نبوت کے دروازے کھلے ہوتے تو عمر ضرور اس دروازے سے داخل ہوتا، یعنی عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔
وہ پوچھ رہا ہے اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں. پچھلے سال ٹی وی کے اوپر اس بات میں بڑا جھگڑا ہوا شیعہ کے ساتھ, اور وہ یہی کہنے لگا کہ دیکھو جی ایک بندہ اگر منافق نہیں ہے تو اس کو کیا پڑی ہے وہ یہ پوچھتا پھرے کہ لسٹ میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے. یہ تو وہی پوچھے گا نا جس کو شک ہوگا اپنے بارے میں, یہ شک ہوگا اپنے بارے میں. یہ اس نے بات کہہ دی. ظاہر بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے منہ میں بھی زبان رکھی ہے. اس نے ایک مثال بھی دی کہ جیسے ایک بندے نے میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے ٹیسٹ دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ پرچہ دے جاؤ, پرسوں ہم لسٹ نوٹس بورڈ پہ لگا دیں گے کہ کون کون سے بچے پاس ہوئے اور ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل گیا. تو انہوں نے کہا لسٹ دیکھنے وہی جائے گا نا جس نے ٹیسٹ دیا ہوگا, جس نے داخلہ فارم فل کیا ہوگا. وہ جو ٹیسٹ دینے گیا ہی نہیں تو وہ لسٹ دیکھنے تو نہیں جائے گا نا. تو حضرت عمر کیوں پوچھ رہے کہ مجھے لسٹ دکھاؤ؟ یعنی وہ حضرت عمر کے تقوی کو بھی عیب شمار کر رہا کہ یہ عیب کی بات. اسی طرح ایک ان کے مر گئے ہیں وہ طالب جوہری, اکثر اس کی عادت تھی جب بھی بیان کرتے تھے آخر میں ایک ہنستے ہوئے جملہ کہتے تھے. ویسے تو وہ پوری تقریر ہنستے ہوئے ہی کرتا تھا, لیکن آخر میں ہنستے ہوئے ایک جملہ کہتا تھا کہ اگر عمر نے ساتھ دیا, عمر نے وفا کی تو پھر ملیں گے. اس میں زبانی جملہ ہوتا تھا کہ یہ بھی کہ زندگی نے ساتھ دیا تو پھر ملیں گے. پھر مسکراتے ہوئے کہتے ویسے آج تک عمر نے کسی سے وفا نہیں کی. پھر لوگ تو سمجھ جاتے تھے واہ 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 واہ. یہ بدبخت ایسے چھپے ہوئے کالے نانگ کی طرح ایسا ڈنگ مارتے ہیں. صحابہ کی کوئی عظمت, کوئی عزت, کوئی وقار ان کے دل میں نہیں. حضرت عمر فاروق اللہ کے ڈر کی وجہ سے ایسا پوچھ رہے, ایسا کہہ رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا, جیسے جہنمیوں کے بارے میں کہا تھا نا وہ دوزخ کی طرف چلائے جائیں گے, ایسے جنتیوں کے بارے میں بھی کہا. فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. اللہ سے ڈرنے والے, تقوی اختیار کرنے والے, پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے, جو اپنے رب سے ڈر ڈر کر زندگی گزارتے تھے, اللہ رب العالمین انہیں جنت کے دروازے پر لے جائے گا. یقین مانیے آج اگر دنیا میں اللہ سے کوئی اتنا بھی ڈر جائے جتنا ڈاکٹر سے ڈرتا ہے, اگر ڈاکٹر کہہ دے قاری صاحب یہ شوگر آج کے بعد جتنی بھی چینی دنیا میں پائی جاتی ہے آپ کے لیے میٹھا زہر ہے, سویٹ پوائزن ہے, آپ اسے زندگی بھر استعمال نہ کریں. یقین مانیے ساری زندگی ہم پھیکی چائے پہ گزارا کرتے ہیں, میٹھے کپ کو ہاتھ نہیں لگاتے, کیونکہ ڈاکٹر کی بات پہ اتنا یقین ہے کہ ہم مر جائیں گے, زندگی کم ہو جائے گی. اگر اللہ اور اس کا رسول کہے سود کھاؤ گے تو دوزخ میں جاؤ گے, رشوت لوگے تو دوزخ میں جاؤ گے, ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہی نہیں ہوتا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. فرمایا اللہ رب العالمین اپنے رب سے ڈرنے والوں کو جنت کی طرف چلائے گا. جب جنت کی طرف لے جایا جائے گا اور جنت کے دروازوں پر وہ لوگ پہنچیں گے, فتحت ابوابها, جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے. قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. فرمایا جنت کے جو دروگے, جنت کی پروٹوکول کی ٹیم جو گیٹ پر موجود ہوگی, سب سے پہلا رس گھولتا جملہ جو ان کے کانوں میں ڈالیں گے
سلام قولا من رب الرحیم، اے نیک بختو رب رحیم کا سلام قبول کرو، تم پر اللہ رب العالمین کی سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے تم پر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سلام آیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے اس وقت اہل جنت کی طرف سے وہ سلام وصول کریں گے اور جنت کا پورا پروٹوکول انہیں حاصل ہوگا۔ دروں کے دروازہ کھولیں گے، سلام علیکم طبتم، وہ بھی انہیں کہیں گے تم پر سلام ہو، خوش ہو جاؤ۔ فادخلوها خالدین، اور ایک خوشخبری یہ بھی سنائیں گے، اب تم جو جنت میں داخل ہو گئے ہو نا، اب یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا رہنا ہے۔ فادخلوها خالدین، اس جنت سے تم نے نکلنا نہیں، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ جنتی ہمیشہ رہنے والی جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اللہ رب العالمین وہ انعام و کرام، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جنت کی ایک بالشت جو ہے نا، ایک بالشت، یہ جتنی دنیا اور جتنا کچھ اس دنیا کے اندر موجود ہے، جنت کی ایک بالشت زمین دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک بالشت زمین، وہاں بعض محلات ایسے ہیں جو پورے کے پورے محل چاندی کے، ہر اینٹ چاندی کی، گارا چاندی کا، ہر چیز چاندی کی، اس سے وہ گھر بنائے، اور بعض محل ایسے ہیں پورے کے پورے سونے کے۔ آپ جنت کی بیوٹی کا آپ اندازہ لگا ہی نہیں سکتے، پوری ہر اینٹ سونے کی، فرش سونے کا، دیواریں سونے کی، اور وہاں جو پیالے آپ کے پانی پینے کے، دودھ پینے کے، وہ بھی سونے کے۔ دنیا میں تو حرام ہے، آپ سونے چاندی کے برتن استعمال نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں جو آپ نے پرہیز کیا، اللہ تعالیٰ جنت میں وہ تمام حسرتیں آپ کی پوری کر رہا ہے جن حسرتوں سے آپ نے اپنا دل مارا تھا، اللہ پوری کر رہا۔ اور بعض محل ایسے ہیں جس کی ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک اینٹ سونے کی، یعنی سلور اور گولڈ کا جو کمبینیشن ہے، اس سے کیا حسن نکھرے گا، آپ یہاں دنیا میں بیٹھ کر نہیں سوچ سکتے وہ کس قدر بیوٹی ہو۔ اللہ تعالیٰ نوکروں کے بارے میں کہتا ہے، جو دنیا میں آپ نے کہیں بڑی بڑی جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے نوکر چاکر، ان کے یونیفارم، ان کی وردی، ان کی صفائی ستھرائی ایک مثالی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یطوفون علیہم ولدان مخلدون، کہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے لڑکے، وہ جو نوکر ہیں، وہ لڑکے نوکر ہیں جو جنتیوں کی خدمت کے لیے اللہ نے رکھے ہیں۔ کوئی پانی کا پیالہ لا رہا ہے، کوئی دودھ کا پیالہ لا رہا ہے، کوئی کھانے کی چیز لا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ جنت میں وہ ایسے بھاگتے پھریں گے آپ کی خدمت کے لیے۔ فرمایا کأنہم لؤلؤ منثورا، ایسا لگے گا جیسے وہ جنت کے اندر بکھرے ہوئے موتی، بکھرے ہوئے موتی۔ لؤلؤ کہتے ہیں موتی کو، منصور کہتے ہیں بکھرا ہو، نثر پھیلی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جیسے کوئی مالا تھی، تسبیح تھی موتیوں کی، اس کا دھاگا ٹوٹ گیا، باقا نکل گیا، اب من کے زمین پہ بکھر گئے۔ اللہ نے تشبیہ ان کو ان منکوں سے، ان موتیوں سے دی، جو موتی مالا ٹوٹ گئی اس سے تشبیہ دی۔ فرمایا وہ جنت میں آپ کی خدمت کے لیے دوڑے پھرے، اور جو حوریں ہیں فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اللہ تعالیٰ نے وہ ایسی ایسی حوریں تمہارے لیے بنائی ہیں کہ جن کو آج تک نہ کسی انسان نے چھوا، نہ کسی جن نے چھوا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ جن نے کبھی ان کو چھوا، نہ انسان نے کبھی ان کو چھوا۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ رب العالمین
آپ کو کیا کچھ دینے والا. فرمایا تکیے پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. یہاں تو دنیا میں ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے تو مولوی منع کرتے ہیں نا کہ یہ فرعونیت ہے، اس طرح نہیں لیٹتے، اس طرح نہیں بیٹھتے. جنت میں وہ جنتی ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، یعنی بڑے فخر کے ساتھ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ایسے اوپر دیکھیں گے اور ایک پھل خوبصورت درخت پہ لگا ہوا نظر آئے گا، لیکن اونچا ہوگا. دل میں خیال آئے گا کاش یہ نیچے ہوتا، میں اسے توڑتا، میں اسے کھاتا. جنت میں کاش نام کی کوئی چیز نہیں. آپ کو سیڑھی لگانے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبا لاکڑا لا کر اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں. بس آپ خواہش کریں. وہ جنتی بیٹھے بیٹھے تکیہ لگائے لیٹا ہوا ہے بڑے فخر کے بادشاہوں کی طرح، اور اس نے خیال کیا کاش یہ نیچے ہوتا. اللہ کے رسول فرماتے وہ ٹہنی نیچے آئے گی اس کے سامنے، وہ پھل توڑے گا، وہ ٹہنی واپس وہیں چلی جائے گی اور پھل پھر سے لگ جائے گا. یہ بھی نہیں آپ کو پانی دینا پڑے، باغ کے لیے مالی رکھنا پڑے، دیکھا بھالی کرنا پڑے، کچھ بھی. آپ کھائیں گے پیئیں گے دنیا کی ہر نعمت، بلکہ دنیا میں تو اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین جو آپ کو دے گا، پھر آپ کھائیں گے، نہ پیشاب آئے گا، نہ بول و براز ہوگا، نہ تھوک آئے گی، نہ بلغم ہوگا، نہ نزلہ زکام ہوگا، کچھ بھی نہیں. پھر صحابہ نے کہا رسول اللہ جو ہم کھائیں گے پیئیں گے وہ کدھر جائے گا؟ دنیا کے حساب سے سوچا کہ وہ کدھر جائے گا. آپ نے فرمایا جو کستوری ہے، کستوری کی مشک کی طرح کا پسینہ آئے گا اور اس پسینے سے سب کچھ ہضم ہو جائے گا، پسینے سے، اور پسینے میں بو بھی نہ ہوگی. کستوری سے تشبیہ دے کر آپ نے فرمایا کستوری کی مشک والا پسینہ آئے گا. یہ باتیں اللہ نے اس لیے بتائی ہیں تاکہ ہمیں رغبت، ہمیں ترغیب ہو، ہمیں اس طرف جانے کا شوق ہو. اور دوزخ سے شیطان کیسے پٹیاں پڑھاتا ہے. جتنے بھی صوفیہ ہیں وہ اللہ سے جنت نہیں مانگتے، دوزخ سے بچنے کی کبھی دعا نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں جی تم تو جو نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، تم کو اللہ کے لیے تھوڑی کرتے، تم تو جنت کے لیے کرتے، تم تو جنت کے لیے کرتے. لالچی لوگ ہو، مطلبی ہو. عبادت اللہ کی کرنی چاہیے، نہ کہ جنت کے لیے کرنی چاہیے. اللہ کے رسول نے ترغیب دی، اللہ کے رسول نے ترغیب دی. آپ نے سوال کیا اللہ سے، جنت مانگی، دوزخ سے پناہ مانگی. قرآن مجید جب آپ نماز میں بھی پڑھتے، جس طرح کی آیات ہوتی آپ رک جاتے، پڑھنے کے بعد رک جاتے اور اللہ سے اس آیت کے مفہوم کے مطابق اللہ سے سوال کرتے. جنت کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ سے کہتے اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے. جنتی لوگوں کا ذکر ہوتا تو آپ رک جاتے اور کہتے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دے. جہنمیوں کا ذکر ہوتا تو فرماتے لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. آپ رک کے سب کچھ کرتے. یہ شیطان الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے تاکہ آپ جنت سے محروم رہے اور دوزخ سے نہ بچ سکے اور یہ شوق اور یہ ذوق بھی نہ رکھے. میرے بھائی اللہ رب العالمین نے یہ موقع دیا ہے، آگے رمضان بھی آ رہا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. ہم انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کو آگے بتائیں گے کہ رمضان ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، رمضان میں ہمیں کیا کیا کام کرنے چاہیے اور کس طرح کرنے چاہیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعہ اس کی وضاحت کریں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انبیاء سے کہے گا تم اپنی اپنی امتوں کی سفارش کر لو. جب دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، انبیاء سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ان کو نکال لو، جن جن کی تم نے سفارش کی نکال، وہ نکال لیں گے. شہداء کو، صدیقین کو اللہ حق دے گا، علماء کو، حفاظ قرآن کو اللہ حق دے گا، نکال دیں گے. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ملے گا
آپ فرماتے ہیں میں بھی اپنی امت کی سفارش کروں گا اور میری سفارش پر اللہ رب العالمین بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے نکالے گا. پھر اللہ کہے گا تم سب لوگ اپنا اپنا حق استعمال کر چکے، شہید بھی، صدیقین بھی، سب انبیاء بھی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، عالم بھی، حافظ بھی، سب اپنا اپنا حق استعمال کر چکے. فرمایا اب وہ رہ گیا ہے جو ارحم الراحمین ہے، جو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا، مہربانوں کا مہربان، سب سے زیادہ رحم کرنے والا. حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین اپنی مٹھی دوزخ سے بھر کر نکالے گا، اپنی مٹھی بھر کر نکالے گا. اور صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا اللہ کی مٹھی کا تمہیں اندازہ ہی نہیں، اللہ کی مٹھی کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی مٹھی ہے. اور جب وہ اللہ مٹھی بھر کے نکالے گا وہ جل کے سارے کوئلہ ہو چکے، بالکل سیاہ کوئلہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے دروازے کے پاس ہی ایک نہر ہے جس کا نام الحیات. اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کو اس نہر میں ڈال دے گا. نہر میں جیسے ہی ڈلیں گے ان کی اسکن، ان کی کھال، ان کا گوشت پوست، ان میں ایسی روئیدگی، ایسی تازگی ایسی پیدا ہوگی جیسے آپ میں سے کوئی نوجوان بندے کی اسکن ہوتی ہے، کوئی چریاں نہیں ہوتی، کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی داغ دھبا نہیں ہوتا، بالکل ایسے. بلکہ اللہ کے رسول نے مثال دی، فرمایا جیسے کوئی دانہ نہر میں بہتا جا رہا ہو اور آگے کسی جگہ کسی زمین کے ساتھ کچرے کے ساتھ جا کے اٹک جائے اور پھر پانی وہاں سے بہتا رہے لیکن وہ وہاں اٹکا رہے، تو کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ وہ دانہ اگنا شروع ہو جاتا ہے اس تری اور نمی کی وجہ سے. تو جن کو اللہ اس نہر میں ڈالے گا وہ پھر سے ہرے بھرے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین ان کو جنتوں میں ڈالے گا. جو سب سے آخر میں جنت میں آئے گا، سب سے آخر اس کا اندازہ لگائیے، جو سب سے آخر میں آئے گا اللہ تعالیٰ اسے کافی عرصے تک دوزخ سے نکالے گا. جنت کی طرف اس کی پیٹھ ہوگی، دوزخ کی طرف اس کا رخ ہوگا، کھڑا رہے گا. جہنمیوں کی چیخ و پکار، آگ کے شعلے، جہنم کی بدبو سوکھتا رہے گا ایک عرصے تک. پریشان ہوگا، اللہ سے کہے گا اللہ میری ایک درخواست مان لے، میرا منہ ادھر کر، جہنم کی بجائے دوسری طرف جدھر میری پیٹھ ہے میرا منہ ادھر کرنے کی اجازت دے دے. اللہ کہے گا اور تو نہیں مانگے گا، کہے گا یا اللہ اور نہیں مانگے. اللہ اسے گھما دے گا. اب وہ جو جنت کی طرف رخ کیا اس نے، جنت کا گیٹ بھی کھلا ہے، اندر دور تک نظر آ رہا ہے، درخت، پھلواڑیاں، نہریں. تو عجیب، دنیا میں آپ نے تو صرف سوئٹزرلینڈ دیکھا اور اس کی تعریفیں کرتے ہیں، جنت کو ابھی تک نہیں دیکھا. اور جو دیکھ لیتا ہے یقین مانیے اس کا جنت سے نکلنے کو دل بھی نہیں چاہتا. جنت چیز ہی اللہ نے ایسی بنائی. جب وہ دیکھے گا نا اللہ سے کہے گا اللہ مجھے یہ دروازہ تھوڑا سا چوکھٹ پار کرنے دے، یعنی میں جنت کے اندر ہو جاؤں. اللہ کہے گا ابھی تو نے کہا تھا کہ میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. خیر، اللہ بھی اس کی یہ بات پوری کرتا جائے گا، اندر ہو جائے گا. پھر وہ جو دور اس کو باغات نظر آئے ہیں کہے گا یا اللہ وہاں تک جانے دے. اللہ وہاں تک بھی لے جائے گا، وہاں تک بھی، اس سے آگے بھی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے گا اے میرے بندے جہاں سے تو چلا ہے، جہاں تک پہنچا ہے اور آگے جہاں تک تیری نگاہ جا رہی ہے یہ سارا میں نے تیرے لیے بنایا، یہ سب میں نے تیرے لیے بنایا. حدیث میں آتا ہے وہ بندہ کہے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا دل میں سوچتا ہوا نکلے گا کہ یار جنت میں تو اب سارے چلے گئے،
وہاں تو قبضہ ہو چکا ہوگا. وہی دنیا والی سوچ, ایک پلاٹ لیا کسی نے قبضہ کر لیا, دوسرا لیا وہ بھی کسی نے قبضہ کر لیا, اب اس نے لینا ہی چھوڑ دیا, یہاں تو قبضہ کر. اب وہی سوچ کے مطابق سوچے گا یار میں تو سب سے آخر میں آیا ہوں, جنت پہ تو قبضہ ہو چکا ہوگا, میرے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی. اب جب اللہ کہے گا جہاں تک تیری نگاہ جاتی ہے یہ سارا رقبہ سارا ایریا تیرا ہے, تو وہ کہے گا یا اللہ تو مذاق کرتا ہے مجھ سے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی تو ہنس پڑے. صحابہ سے کہا کہ تم نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ تم کیوں ہنسے؟ انہوں نے کہا بتائیے آپ کیوں ہنسے؟ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روایت بیان کرنے کے بعد ہنس پڑے, اس لیے کہ اللہ کے رسول سے جب صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کیوں ہنسے, تو آپ نے فرمایا جب بندے نے کہا اللہ تو مجھ سے مذاق کرتا ہے تو اس کی بات پہ اللہ بھی ہنس پڑا, اللہ بھی ہنس پڑا. میرے بھائی اللہ تو اپنے بندوں سے خوش طبعی بھی کرتا ہے, خوش بھی ہوتا ہے, ناراض بھی ہوتا ہے, لیکن آپ ناراض نہ کریں تو وہ آپ سے کبھی ناراض نہیں ہوتا. اور اگر کبھی غلطی سے ناراض کر بیٹھے تو اس کو منانے کا بھی ایک طریقہ ہے, ایک سلیقہ ہے. فوراً گناہ سے رجوع کریں, توبہ کی طرف آئیں, اللہ سے مانگے. اب آگے جو سیزن آ رہا ہے رمضان کا, یہ جنت کمانے کا اور دوزخ سے بچنے کا بہترین سیزن ہے. آپ اس سیزن سے فائدہ اٹھائیں, اللہ رب العالمین کو راضی کریں, روٹھے ہوئے رب کو منائیں تاکہ ہماری زندگی آسان ہو اور اللہ رب العالمین آخرت میں بھی عاقبت ہماری آسان فرمائے اور اپنی مغفرت سے مالا مال فرمائے, اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمائے, اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے اور ہم سے وہ تمام گناہ اللہ رب العالمین دھو ڈالے اور ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ, والدین کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, عزیز و اقارب کے ساتھ اکٹھا رکھے. جیسا حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک بازار ہے, وہاں لوگ شاپنگ نہیں کریں, صرف ملاقاتیں کریں. شاپنگ اس لیے نہیں کریں گے کہ شاپنگ کی کسی کو ضرورت ہی نہیں ہو, ہر کسی کا گھر نعمت سے بھرا ہوا ہو. یہاں تو اس لیے شاپنگ کی ضرورت پڑتی ہے نا کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو بیگم بولتی ہے آٹا ختم ہے لیتے ہیں, چینی ختم ہے لیتے ہیں. وہاں تو ختم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ کو روٹیاں پکانی ہی نہیں ہے, پکی پکائی ملے گی, بنی بنائی کارخانے سے نکلے گی. وہ کیسی روٹی ہوگی, اللہ ہم سب کو نصیب کرے. اللہ رب العالمین نے یقین مانیے اس بازار میں بندے جائیں گے, نچلے درجے والے بھی اوپر درجے والے بھی اس بازار میں ہیں, آپس میں ملاقاتیں ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اب جو نچلے درجے والا ہے ظاہر بات ہے اس کے کپڑے اس پائے کے نہیں ہوں گے جس پائے کے اونچے درجے والے بندے کے کپڑے ہیں. فرق ہوگا, درجے کا جو فرق ہے تو لباس کا بھی فرق ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ فرمایا جب نچلے درجے والا بھی اوپر درجے والے کو بازار میں دیکھے گا پھر اپنے کپڑوں کو دیکھے گا تو وہ یہ سمجھے گا میرے کپڑے اس سے اچھے, اور وہ والا اس کو دیکھے گا تو وہ سمجھے گا میرے کپڑے اس سے اچھے. یعنی وہ دل میں حسد وہ چیز پیدا نہیں ہوگی کہ یار اس نے اتنا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے اور میرا اتنا ہلکا ہے. نہیں, ہر کسی کو اپنا سوٹ اچھا لگے گا. پھر اس بازار میں جو اللہ رب العالمین سب سے بڑا انعام دینے والا ہے, کسی کو ہر روز, کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ, کسی کو مہینے میں ایک دفعہ, کسی کو سال میں ایک دفعہ, کسی کو زندگی میں جب جنت میں جائے گا تو ایک دفعہ. وہ سب سے بڑا انعام اللہ رب العالمین کی زیارت ہے. اللہ رب العالمین اپنی زیارت کرائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے اللہ جن کو اپنی زیارت نصیب کرے گا. اور یہ بڑی قسمت کی بات, بڑی قسمت کی بات ہو. اور ان لوگوں کو کیا زیارت ہوگی جو دنیا میں مانتے ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی ذات ہے.
اگر ہم کہیں نا کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، قرآن مجید کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن یہ جو صوفیہ اور یہ جتنے بھی اس قسم کے صوفیہ کے عقائد کے حامل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کے ہاتھ کا مطلب ہے اللہ کی طاقت ہے۔ اب ہم کہیں اللہ رب العالمین عرش پر ہے، کہتے ہیں نہیں، یہ تو اللہ محدود ہو جائے گا، اللہ تو لا محدود ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ یہ اللہ کی توہین جو آپ پیچھے اصلاح عقیدہ کے عنوان سے جب اللہ کی ذات کے عنوان سے بات چلی تھی تو آپ یہ وضاحت کے ساتھ سن چکے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو پھر زیارت نصیب نہیں ہونی جو لوگ اللہ کو مانتے ہی نہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں مانتے، اللہ رب العالمین کی ذات پر وہ ایمان ہی نہیں ہے جو رکھنا چاہیے۔ لہٰذا اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، مومن بنائے، خاتمہ ایمان پہ فرمائے، جنتوں کا حقدار بنائے، دوزخ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔